آپ یقین کریں گے کہ چند نوجوان ایک غار میں داخل ہوئے اور جب باہر نکلے تو دنیا بدل چکی تھی، بادشاہ بدل چکے تھے، لوگ بدل چکے تھے، یہاں تک کہ 309 سال گزر چکے تھے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ وہ سچا واقعہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال آج بھی یہی ہے، اصحاب کہف کا اصل غار آخر کہاں ہے؟ کیا وہ اردن میں ہے؟ کیا وہ ترکی میں ہے؟ یا حقیقت کچھ اور ہے؟ آج ہم قرآن، تاریخ اور تحقیق کی روشنی میں اس راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ یہ واقعہ اس زمانے میں ہوا جب ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہر شخص صرف اس کی بنائے ہوئے معبودوں کی عبادت کرے۔ جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتا وہ اسے سخت سزائیں دے جاتا۔ لیکن ظلم کے دور میں چند نوجوان ایسے بھی تھے جن کے دل ایمان کی روشنی سے بھر چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سچا معبود صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ یہی وہ نوجوان تھے جنہیں دنیا آج اصحاب کہف کے نام سے جانتی ہے۔ جب بادشاہ کو ان نوجوانوں کی ایمان کا علم ہوا تو ان کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو شرک قبول کریں یا موت کو گلے لگائیں۔ مگر انہوں نے دنیا کی زندگی کی بجائے اللہ کی رضا کو منتخب کیا۔ وہ اپنا شہر چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہیں ایک غار نظر آئی۔ انہوں نے کہا آؤ اسی غار میں پناہ لیتے ہیں، شاید ہمارا رب ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہی غار قیامت تک ایمان کی علامت بن جائے گی۔ یوں ہی وہ غار کے اندر داخل ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اپنی رحمت نازل فرما دی۔ وہ گہری نیند میں چلے گئے، ایسی نیند جو ایک رات کی نہیں، ایک ہفتے کی نہیں، بلکہ 309 سال پر محیط تھی۔ باہر پوری دنیا بدل گئی، سلطنتیں ختم ہو گئی، نسلیں بدل گئی، لیکن غار کے اندر سب کچھ ویسا ہی تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا ایسا معجزہ تھا جس نے انسان کو ہمیشہ کے لیے حیران کر دیا تھا۔